الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 116 تا 117 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ، سو کیوں نہ ہوئی لوگوں میں سے، بستیوں میں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکی، اولو بقیہ فضیلت والے لوگ، سو کیوں نہ ہوئے بستیوں میں سے، لوگوں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکے، اولو بقیہ فضیلت والے لوگ، ینہون عن الفساد جو روکتے فساد سے، منع کرتے فساد سے، فی الارض زمین میں، الا قلیلا ممن انجینا منہم مگر تھوڑے ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نجات دی، واتبع الذین اور پیروی کی ان لوگوں نے، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا اس چیز میں، ما اترفوا فیہ جس میں ان لوگوں کو خوشحالی دی گئی، وکانوا مجرمین اور تھے وہ لوگ گناہگار، وما کان ربک اور نہ تھا تیرا رب، لیہلک القری کہ ہلاک کر دیتا بستیوں کو، بظلم ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ حالانکہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ میں ایک اصول بتلایا ہے۔ وہ اصول کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ کسی بستی میں، کسی قبیلے میں، کسی جگہ پر اپنا عذاب نازل نہیں فرماتے اس حال میں کہ وہاں کے رہنے والے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ محض نیکی خود اپنی ذات تک محدود رہ کر کرنا، اس سے اللہ کا عذاب نہیں ٹلتا، چاہے کوئی شخص کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس نیکی کی بنا پر،
اس متقی اور ولی شخص کی بھی ولایت کی بنا پر اللہ کا عذاب نہیں ٹلے گا، یہاں تک کہ کسی علاقے اور بستی میں ایک جماعت، کچھ لوگ ایسے ہوں جو اللہ کے راستے میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں۔ اگر کسی بستی اور علاقے میں ایسے لوگوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو اللہ کا عذاب اس بستی سے نہیں ٹلتا۔ اللہ جل جلالہ نے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اور اس کے رہنے والوں کو ہلاک کر ڈالو، تباہ کر ڈالو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اس بستی میں سب کو ہلاک کر ڈالو؟ فرمایا ہاں، سب کو ہلاک کر ڈالو۔ فرمایا یا اللہ، اس بستی میں ایک تیرا نیک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے آج تک پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، کیا اسے بھی ہلاک کر ڈالوں؟ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہاں، اسے بھی ہلاک کر ڈالو، کہ اس نے صرف نیکی کو اپنی ذات تک محدود رکھا، دوسرے لوگوں کا خیال نہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیا اگر ہم اپنی ذات تک نیکی کو محدود رکھیں، نیکی کرتے رہیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے منع نہ کریں، تو تب بھی کیا اللہ کا عذاب آ سکتا ہے؟ تو فرمایا ہاں نعم، تب بھی اللہ رب العزت کا عذاب آ سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس علاقے اور بستی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے لوگ موجود ہوں، تب اللہ کے عذاب سے وہ بستی بچ سکتی، بستی والے بچ سکتے ہیں۔ فرمایا فلولا کان من القرون، سو کیوں نہ ہوئی بستیوں میں سے تم سے پہلے جو گزر چکی، اولو بقیہ، فضیلت والے لوگ، کہ ینہون عن الفساد فی الارض، جو منع کرتے زمین میں فساد سے، یعنی فضیلت والے، یہ سب سے زیادہ فضیلت والے، مرتبے والے، مقام والے، درجات والے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہے اور نیکی کا حکم کرتے رہے۔ اسی لیے آپ کے پاس جو جماعتیں ان کا الحمدللہ آنا جانا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ضرور نکلنا چاہیے، تاکہ امر بالمعروف کی عادت پڑ جائے اور نہی عن المنکر کی عادت پڑ جائے۔ کم از کم کچھ سیکھیں نہ سیکھیں، اتنی عادت تو ضرور پڑی ہی جائے کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے بستی والوں کو امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے بن جائے اور برائی سے منع کرنے والے بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے، ان میں سے کیوں نہ ہوئے ایسے فضیلت والے کہ جو لوگوں کو منع کرتے برائی سے، کہ میری زمین کو گندہ نہ کرو فساد پھیلا کر۔ فساد کیا ہے؟ اللہ کی معصیت کرنا، چاہے چوری کر کے، چاہے ڈکیتی کر کر، چاہے قتل و غارت کر کر، چاہے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کر، نمازوں کو چھوڑ کر، جھوٹ بول کر، چوریاں کر کر، بدیانتیاں کر کر، قتل و غارت، حسد، بغض، کینہ، نفرتوں کی آگ بھڑکا بھڑکا کر، سلگا سلگا کر لوگوں سے دوریاں برتنا، نفرتیں بسانا اور رب کے زمین پر رب کے قانون کو توڑنا، روندنا۔ تو ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو ایسے ظالموں کو روکتے کہ تم اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، معصیت نہ کرو، احکامات کو نہ توڑو۔ کیوں نہ ہوئے ایسے لوگ؟ مگر ایسے خوش نصیب لوگ بھی تھے جہاں امر بالمعروف ہوتا رہا اور نہی عن المنکر ہوتا رہا، لیکن تھے ایسے لوگ الا قلیلا، بہت تھوڑے، کہ ان تھوڑوں کی بنا پر بھی ہم نے عذاب سے بچایا ایسی بستیوں کو،
کہ جہاں پر چند لوگ بھی تھے امر بالمعروف کرنے والے، تو ہم نے ان بستیوں کو ہلاک نہیں کیا، ممن انجینا منہم، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی۔ تو یہ جو فساد پھیلانے والے لوگ تھے وہ اللہ کے عذاب سے بچے۔ کیوں بچے؟ کیونکہ ان کو منع کرنے والے کچھ لوگ تھے کہ تم اللہ کی منع کرتے تھے کہ تم جو ہے اللہ کے قانون کو نہ توڑو، اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو، برائیاں نہ کرو، معصیت نہ کرو، بلکہ امر جو ہے نیکیاں کرو اور صالح بن کر زندگی گزارو، نیک اور متقی بن کر زندگی گزارو۔ احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو بلکہ احکامات کی بجا آوری لے آؤ، پاسداری کرو، نبی کی سیرت اور زندگی کو اپناؤ تاکہ تم جو ہے آخرت کے عذاب سے بچ سکو اور دنیاوی عذاب سے بچ سکو۔ لیکن ایسے لوگ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پیروی کی ایسے لوگ اور جو فساد پھیلانے والے تھے ان کو دیکھ دیکھ کر لوگوں نے ان جیسا فساد پھیلانے کی کوشش کی، اور ان کو بجائے یہ کہ منع کرتے کہ تم یہ فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں ظلم نہ کرو، بجائے یہ کہ ان کو منع کرتے بلکہ ان کی پیروی کرتے چلے گئے، انہیں دیکھ دیکھ کر خود بھی ایسے ہی بنتے چلے گئے، ظلم وہ کرتے رہے اور دیکھنے والے بھی ظلم میں کے اندر شامل ہو گئے، شریک ہو گئے۔ تو فرمایا اللہ جل جلالہ نے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پیروی کی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، اس چیز میں جس میں ان لوگوں کو خوشحالی دی گئی، زمین بنانے میں لگے رہے، فیکٹریاں بنانے میں لگے رہے، اور جو ہے اس میں اللہ کے حکم کو نہ دیکھا، خوب ملاوٹیں کی، خوب چوریاں کی، خوب بدیانتیاں کی، خوب جو ہے کام کاج میں معاملات میں ماتحت رہنے والے وہ بھی جو ہے احکامات الہی کی خلاف ورزی کرتے رہے، اور جو ذمہ داران تھے وہ بھی حلال حرام کی طرف دیکھے بغیر رب کے احکامات کو توڑتے رہے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس نے ایک گاڑی خرید لی، میں بھی ایک گاڑی خریدوں، اس نے ایک خریدی میں دو خریدوں، اس نے ایک پلاٹ خریدا میں دو بناؤں، اس نے ایک فیکٹری بنائی میں دو بناؤں، اس نے ایک جو ہے محل بنایا میں دو محل بناؤں۔ تو جس چیز میں لوگوں کو خوشحالی دی گئی اس چیز میں دیکھ دیکھ کر لوگ بھی انہی جیسے بنتے چلے گئے، بجائے یہ کہ آخرت کی فکر کرتے۔ انہوں نے کہا بس بنے کوٹھیاں، بنے گھر، بنے جائیدادیں، بنے مرد فیکٹریاں، آئے میرے پاس اقتدار، اب چاہے وہ جائز طریقے سے آئے چاہے ناجائز طریقے سے آئے لیکن آنا چاہیے۔ تو اس ہوس نے ان کو اندھا کر ڈالا۔ میرے نبی نے فرمایا ابن آدم کو اگر ایک میدان سونے کا بھرا ہوا دے دیا جائے تو دوسرے سونے سے بھرے ہوئے میدان کی تلاش میں لگ جائے، اور دوسرا مل جائے تو تیسرے کی تلاش میں لگ جائے۔ فرمایا اس کے پیٹ کو، ابن آدم کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ حس ہے، یہ ہوس ہے کہ جس کے چکر میں جب انسان پڑ جاتا ہے تو انسان کا اس ہوس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ انسان کی فطرت ہے، جب اس کو ہوس پڑ جاتی ہے مال و دولت کی، جائیداد کی، پراپرٹیوں کی، پھر وہ اس کو اندھا کر ڈالتی ہے۔ پھر اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں نے مرنا بھی ہے، میں نے رب کو جواب بھی دینا ہے، میں نے آخرت میں اللہ کے سامنے میری پیشی بھی ہونی ہے، اور یہ مجھ سے چھوٹ جائے گی، یہ جائیداد، یہ زمینیں، یہ فیکٹریاں، یہ اقتدار، یہ شہرت، یہ سب کچھ میرے ہاتھوں سے جاتا رہے گا، اور میں تنہا اکیلا خالی ہاتھ جو ہے قبر میں جاؤں گا۔ بس 2 کپڑوں میں 3 کپڑوں میں مجھے ڈال کر قبر میں ڈال دیا جائے گا، اور میرے اپنے ہی مجھے دفنا کر مٹی کے ڈھیر میں ڈال کر واپس اپنے گھروں میں آ جائیں گے، چند روز غم کریں گے اور پھر بھول جائیں گے۔ تو ایسا میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ اگر اس چیز کو سوچ لے تو پھر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کبھی نہ کرے گی۔ تو فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اللہ جل جلالہ کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے کا حکم نہیں دیتے جب تک کہ اس بستی میں رہنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ ایسے لوگ بھی اس بستی میں ہوں کہ جو وہاں پر اصلاح کرنے والے ہوں، لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہوں اور نیکی کا حکم کرنے والے ہوں۔ جب تک ایسے لوگ کسی بستی میں موجود ہوں اللہ اس بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ لہٰذا ان آیات کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم میں سے ہر ایک کو امر بالمعروف کرنا چاہیے اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے،
چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، سب کو امر بالمعروف کرنا چاہیے۔ اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے پڑوسیوں تک پہنچے، پڑوسیوں سے اپنے پورے خاندان تک پہنچے، پوری بستی تک پہنچے، پھر پورے علاقے تک پہنچے، پوری بستی اور دیہات تک اور شہر تک، ملک تک، اور پھر اندرون بیرون ملک ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرے اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ یہ رب تم سے تقاضا کر رہا ہے۔ اگر تم نے نہیں کیا، سب کے سب اپنی مستی میں لگے رہے اور اپنی دنیا داری کے چکر میں پڑے رہے اور کچھ لوگ بھی ایسے نہ ہوئے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ رب العزت کی گرفت کا انتظار کرو۔ سکون کبھی نہیں آئے گا، چاہے کتنے ہی تم دولت مند کیوں نہ بن جاؤ۔ خوشحالیاں کبھی نہ آئیں گی، چاہے تم کروڑ پتی کیوں نہ بن جاؤ، کبھی بھی تمہارے چہروں پر خوشی نظر نہیں آئے گی۔ ہر وقت تم فکر میں ہوگے، اور یہ فکر ہی تمہارے لیے ایک بہت بڑا اللہ کا عذاب ہوگا کہ جو تمہیں آخرت سے غافل کر کر دنیا کی فکر میں لگا دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہوگا تم پر، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب موت نے تمہیں اپنا نوالا بنا لیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ